الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعلک باخع نفسک الا یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں اور اس افسوس میں کہ یہ قوم اس حدیث پر، اس قرآن پر، آپ کی باتوں پر ایمان کیوں نہیں لاتی؟ کیا اس غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی غم کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قدر امت کے لیے فکر مند رہتے تھے اور امت کا درد آپ کو کتنا بے چین رکھتا تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی ہے جس کے بچے گویا کہ آگ میں ڈالے جا رہے ہوں، اور میں ان بچوں کو بچا رہا ہوں آگ میں گرنے اور جلنے سے۔ میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ تم پتنگوں کی طرح جہنم میں جل رہے ہو، گر رہے ہو، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر نکالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ رکو رکو، یہ جہنم کی آگ ہے، اس میں جانے سے بچو بچو۔ نبی کے وعظ میں، نبی کی دعوت میں، نبی کے ذکر میں اور دوسرے لوگوں کے ذکر میں یا دعوت میں بڑا فرق ہے۔ ایک تلقین، ایک واعظ برائے واعظ ہوتا ہے، ایک ہے دل کے گداز کے ساتھ، جگر کے سوز کے ساتھ، غم کی تپش کے ساتھ، حرارت کے ساتھ، اندر کے جذبہ صادق کے ساتھ جب انسان قوم کو مخاطب کرتا ہے تو وہ دل پہ اثر کرتا ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی۔ اور نبی کبھی گھبراتا نہیں ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو بولنے سے گھبراتا نہیں ہے کہ ہم ایک ہی بات بار بار کیوں بولیں۔ اس لیے قرآن کریم میں ہے کہ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اے نبی سمجھاتے رہیے سمجھاتے رہیے، آج نہ کل آپ کا سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ اتنی بار تو ایک بات کہہ چکے، اب کتنی بار کہا جائے، تھک جاتا ہے انسان، کوئی بھی انسان ہو تھک جاتا ہے، تھک جانے والا اس راہ میں کامیاب نہیں۔ اس لیے کہ ہماری ذمہ داری یا کسی کی بھی ذمہ داری، انبیاء کی بھی ذمہ داری ہدایت کی نہیں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں بخش سکتے ہیں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہدایت دیتے۔ تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصلاح اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی واعظ اور کسی مذکر کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی مبلغ کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم اپنی وہ باتیں جو اللہ کے طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہم کو معلوم ہے اپنی قوم تک پہنچاتے جائیں۔ اس پہنچانے کا ہمیں ثواب ضرور ملے گا۔ یہ امید نہیں رکھنا چاہیے کہ قوم اس کو قبول کرے گی اور اصلاح ہوگی اس کی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علیہ رحمہ بڑے اونچے درجے کے اکابر میں گزرے ہیں، بڑے واعظ، بڑے مبلغ، آپ کا واعظ چھپا ہوا ہے، آپ کے مواعظ اور آپ کے ملفوظات کئی کی جلدوں میں، موٹی موٹی کئی کی جلدوں میں وہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں جو آپ نے واعظ فرمایا ہے مسجدوں میں یا مختلف مواقع پر آپ نے واعظ کیے ہیں۔
کتابوں میں چھپے ہوئے، الافاظات الیومیہ کے نام سے مجلسیں چھپی ہوئی ہیں، خوب واعظ فرماتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں واعظ کرنے کے بعد، شروع کی بات ہے، شروع دور کی بات ہے، کہ ان کو خیال پیدا ہوا کہ اتنا واعظ کرتے ہیں، اتنا لوگوں کو سمجھاتے ہیں، مگر اس سمجھانے کا فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، لوگ مانتے نہیں۔ تو انہوں نے اپنے مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر تھے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، پورے علماء دیوبند کے وہ پیر ہیں، سید الطائفہ کہلاتے ہیں۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی وہی پیر ہیں، حضرت تھانوی کے بھی وہی پیر ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے بھی وہی پیر ہیں، لیکن حضرت مولانا گنگوہی حضرت تھانوی کے استاذ تھے، استاذ کے درجے میں تھے، مرشد کے درجے میں تھے، عمر کے لحاظ سے بھی، علم و فضل کے لحاظ سے بھی۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مکہ معظمہ میں مقیم تھے، ہندوستان میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس لیے حضرت تھانوی کی نگرانی اور تربیت حضرت گنگوہی کے ہاتھ میں تھی۔ تو انہوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت اس قدر باتیں کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، لیکن فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، کیا کروں؟ تو حضرت گنگوہی نے جواب لکھا کہ اگر فائدے کی امید پر آپ کو تقریر کرنی ہے، اصلاح کی امید پر آپ کو تقریر کرنی ہے، خطاب کرنا ہے، دعوت دینی ہے، تو آپ اس تقریر کو بند کر دیں، ایسی تقریر نہ کریں، اس لیے کہ فائدہ ہونے کی امید رکھنا غلط ہے۔ یہ امت کلی طور پر اب امام مہدی سے پہلے پوری طرح سے دعوت کو قبول کرنے والی نہیں ہے، ہر شخص کے بیان کو سننے والی نہیں ہے، سمجھنے والی نہیں ہے۔ اب امام مہدی ہی کے آنے سے اصلاح ہوگی اس امت کی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بیان سے اور آپ کی دعوت و تذکیر سے اس امت کو فائدہ ہوگا تو ایسے بیان پر پابندی لگاؤ، کل سے بیان بند کرو۔ امام مہدی سے پہلے بیان کوئی مفید نہیں ہو، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، فائدہ ہوگا لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس بیان کا فائدہ ہوگا اور اس اصلاح کا فائدہ ہوگا، اس تحریک کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ بیان اس لیے کریں، تقریر اس لیے کریں کہ ہمیں اللہ کی بات کہنے کا ثواب ملے گا، ہمیں سمجھانے کا ثواب ملے گا، لوگ قبول کریں نہ کریں، لوگوں کی اصلاح ہو چاہے نہ ہو، ہمیں ثواب ملے گا، اگر یہ ثواب کی امید کے ساتھ کرو گے تو بیان جاری رکھو۔ اصلاح کی امید کے ساتھ بیان کرنا غلط ہے، ثواب کی امید کے ساتھ بیان کرنا صحیح ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایسا اہم ترین نقطہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اس کے بعد حضرت تھانوی نے کبھی امید نہیں کی کہ مجھے سامنے والا کیا کہتا ہے، کیا سنتا ہے، بس جو نبوت کا انداز ہے کہ ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر صرف پہنچا دینا ہماری ذمہ داری، قرآن میں ہے وما علینا، ہے نا، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ پہنچا دیں، لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں کہ آپ زبردستی ان پر منوا بھی لیں، یہ منوانے کا کام، قبول کروانے کا کام اور ان کی زندگیوں میں جاری کرنے کا نام یہ ہمارا کام ہے۔ ورنہ نبی کی دعوت و تلقین پر اگر ایمان لانا ہر شخص کے مقدر میں ہوتا تو ابو جہل اور ابو لہب کیوں ایمان نہ لاتے؟ اور قرن میں رہنے والا اویس قرنی، جس نے کبھی اپنی آنکھوں سے نبی کے چہرے انور کی زیارت کی سعادت بھی حاصل نہ کی، دور سے نبی کی زندگی میں رہتے ہوئے انہوں نے دور سے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اور مکہ کے رہنے والے بدنصیب کافر قریش کے لوگ، ابو جہل، ابو لہب اور اس کے کیٹیگری کے لوگ، ان لوگوں نے نبی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے بھی کبھی انہوں نے نبی کی دعوت پر توجہ نہیں دی، جبکہ قرآن کریم کا اہل کتاب نے توجہ نہیں دی، یہودیوں نے توجہ نہیں دی، نصرانیوں نے توجہ نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ نبی نہیں مانتے تھے، ان کو دل میں تھا یقین کہ نبی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کو اس قدر پہچانتے تھے، نبی کو اتنا پہچانتے تھے، قرآن کریم میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا فلانا بیٹا ہے، فلانا بیٹا ہے، فلانا بیٹا،
جس طرح اپنے بیٹوں کو انسان پہچانتا ہے، اسی طرح یہ اہل کتاب نبی کو پہچانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، قرآن کریم کہتا ہے۔ تو ساری چیزیں تو قرآن میں سب بتا دی گئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مایوسی کا اظہار نہیں فرمایا، اور کبھی آپ تھکے نہیں، ہمیشہ دل کے سوز کے ساتھ اس طرح تکلیف اٹھاتے تھے کہ خطرناک سے خطرناک موقعوں پر پہنچ جاتے تھے، اور غم کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ لوگو اللہ کی بات سنو، یہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، ان بتوں کو چھوڑو، یہ بتان نے آزری اور یہ تمہارے خواہشات کے جو بت جن کو تم نے گھروں میں پال رکھا، ان کو نکالو اپنی زندگیوں سے۔ تب جا کر کے تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ دوستو، آج ہماری دعوت میں، ہماری تذکیر میں وہ کیف نہیں ہے، وہ سوز نہیں ہے، وہ گداز نہیں ہے۔ قلم پکڑو، جگر تھامو، کہو دل کی، سنو دل کی۔ قلم پکڑو، جگر تھامو، کہو دل کی، سنو دل کی۔ نہ ہو جب تک جنوں کامل سخن پختہ نہیں ہوتا، نہ ہو جب تک جنوں کامل سخن پختہ نہیں ہوتا۔ تو جب تک انسان میں جنون کامل نہ ہو، انسان میں جذبہ کامل نہ ہو، اس وقت تک اس کا جنون کامل نہیں ہوتا، اس کا سخن بھی کامل نہیں ہوتا، اس کی دعوت بھی کامل نہیں ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جذبہ جگر کے ساتھ کام کیا آپ نے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات آئے، انہوں نے بھی اسی جذبے کے ساتھ کام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، پورا 1000 گزر 950 سال انہوں نے دعوت دی اپنی امت کو، پر کسی نے سنا نہیں، چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ آخرکار پوری قوم غرق کر دی گئی۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر والوں کو پیغام سنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ جس وقت ان کو آسمان پر اٹھایا گیا اور دشمنوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا، کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے؟ مختلف روایتیں ہیں، جس میں 40 کی روایت بھی آتی ہے کہ 40 آدمی ان کے ساتھ تھے، جو حواریین کہلاتے ہیں، جو دھوبی تھے یا دلوں کو صاف کرنے والے انسان تھے۔ 40 آدمیوں کی جماعت، حضرت عیسیٰ جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے لوگ تھے کہ جب آپ تو پورے مصر کے لیے تشریف لائے تھے، مصر کے پیغمبر بن کر آئے تھے، لیکن جب آپ نے اپنی دعوت دی تو مصر کے سارے لوگوں نے اختلاف کیا، مصر کی حکومت نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنا قبیلہ بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں سے چلے جانا پڑا۔ کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ تو اس لیے کبھی بھی دین کی بات اس نیت سے ہو، اس جذبے کے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب دے گا، ہمارا فائدہ ظاہر ہوگا، ہم کو اپنا فائدہ ہوگا، آخرت کا فائدہ ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کام میں مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، میں نہیں کر پا رہا ہوں، مجھ سے تھوڑی سی عملی کوتاہی ہو رہی، اسی پر زیادہ واز کرتے تھے، اور کہتے تھے میں اس میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، یعنی بظاہر خطاب دوسروں سے، مگر مخاطب اپنا نفس رکھتا ہوں کہ اے اشرف علی تم یہ کام کرو۔ اگر انسان اس جذبے کے ساتھ کام کرے نا تو انشاءاللہ کبھی تاثیر ختم نہیں ہوگی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے زیادہ قریب ہیں، مومنوں سے، ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مومن سے اتنا پیار، اتنا تعلق کہ انسان کو اپنی جان سے بھی اتنا پیار نہ ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مومن سے ان کو اتنا پیار تھا۔ ایک ایک مومن کا ایمان اور اس کی جان آپ کو اتنی عزیز تھی جتنا انسان کو اپنی جان عزیز نہیں ہوتی۔ یہ انسان سوچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت پیدا ہوگی۔ اور صحابہ کرام ایسی محبت کرتے تھے، وہ سچے تھے۔ دیکھیے ایک موقع کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ کئی لوگ تھے،
فرمایا کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر بتاؤ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہا کہ کیا تم کو مجھ سے تمہارے مال سے بھی زیادہ محبت ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، مجھے آپ کے مال سے بھی زیادہ محبت، اپنے مال سے بھی مجھے آپ سے زیادہ محبت ہے۔ فرمایا تمہاری اولاد سے مجھے زیادہ محبت ہے؟ کہا کہ ہاں میری اولاد سے بھی میں آپ سے زیادہ محبت رکھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبت ہے؟ اب انہوں نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ جان سے زیادہ تو محبت نہیں لگتی، جان سے زیادہ نہیں عزیز معلوم ہوتے ہیں، ہماری جان زیادہ مجھے عزیز معلوم ہو رہی۔ دیکھیے یہ صحابہ کرام سچے ہوا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ہم لوگ تو جھوٹے خوش کرنے کے لیے کسی کو کچھ بھی نعرہ لگا دیتے ہیں، آپ کو خوش کرنا ہے یا بیوقوف بنانا ہے۔ آج کے لوگ تو اب نہ قول کے سچے نہ عمل کے سچے، نہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے کہ میں جو بولتا ہوں وہ کہیں لکھا بھی جاتا ہے، وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ صرف دنیا میں نہیں بلکہ جب دنیا میں یہ ریکارڈ کرنے والے آلے موجود نہیں تھے اس وقت بھی اللہ کی طرف سے کائناتی نظام میں ایسے فرشتے اور ایسا نظام موجود تھا جس میں ہماری ایک ایک چیز محفوظ کی جاتی تھی، اور اللہ کے یہاں اس کو ایک ایک کر کے کھول دیا جائے گا۔ انسان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم جو بولتے ہیں اس کا بھی حساب ہے، جو کرتے ہیں اس کا بھی حساب کبھی لیا جائے گا۔ ہم تو جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی آدمی پوچھتا کہ کیا بھائی ہم آپ سے محبت، آپ ہم سے کتنی محبت رکھتے ہیں؟ ہاں آپ سے تو جان و دل آپ پہ قربان۔ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ جان و دل آپ پہ قربان رسول عربی، بولتے ہیں جان و دل آپ پہ قربان رسول عربی، لیکن کیا واقعی رسول عربی پر جان و دل قربان بھی ہے کہ نہیں؟ ایک بڑے شاعر کا قصہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان کا کلام سن کر کے بڑے متاثر ہوئے ایک صاحب، اور وہاں پہنچ گئے کہ بڑا اونچا کلام کرتے ہیں۔ جب ان کے گھر پہ پہنچے، بعض لوگ لکھتے ہیں اچھا، بولتے ہیں اچھا، زبان اچھی مگر زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ ان کا کلام سن کر ان کے گھر پہنچ گئے، دیکھا کہ وہ داڑھی حجام آیا ہوا اس سے داڑھی مڑوا رہے ہیں۔ بس ان کو ٹھٹک گئے کہ بھائی جو آدمی اپنی داڑھی مڑواتا ہے اور پھر دین اور اسلام کی باتیں کرتا ہے، اس پر کیسے بھروسہ کیا جائے؟ تو فرمایا کہ ٹوکا اس شخص انہوں نے کہ بھائی آپ داڑھی ترشواتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں داڑھی ترشواتا ہوں یہ صحیح ہے، لیکن کسی مومن کا دل نہیں تراشتا ہوں۔ شاعر صاحب تھے وہ، میں داڑھی ریش می تراشم ولے دل مومن نمی تراشم، فارسی دور کی بات ہے۔ میں دل کسی مومن کا دل نہیں دکھاتا ہوں، داڑھی ترشوا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مومن کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ضرور دکھا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی داڑھی تراشنے سے نبی کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ بس فوراً کھڑے ہو گئے، احساس پیدا ہو گیا۔ کہا کہ جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا باجا نے جا ہمراز کر دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ یقیناً میرے داڑھی تراشنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ تو انسان اتنا احساس کرے کہ جان و دل آپ پر قربان رسول عربی صحیح بھی ہے کہ نہیں، صرف زبان سے نکلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں عزیز رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم بھی اپنے نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں؟ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال و متاع کو ان پر مٹانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے قدموں پہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر نہیں تو حقیقی معنی میں ہم مومن نہیں ہیں۔ اتخشونہم واللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو تم انسانی سماج سے ڈرتے ہو اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سچے آدمی، تو جھوٹ بولنا ان کی فطرت میں نہیں تھا، بلکہ ان کی زبان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو نبی عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے
یہ محدث ہیں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ محدث دیا کرتے تھے، اور میرا محدث عمر ہے، اس امت کا محدث عمر ہے۔ اللہ نے حق کو جاری کر دیا عمر کی زبان سے، ان کی زبان سے جھوٹ کیسے؟ جو دل میں ہوتا تھا وہی بولتے تھے وہ۔ فرمایا کہ یا نبی، اے اللہ کے رسول، دل میں تو بات نہیں پاتا ہوں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں یہ بات کہ کیا آپ جان سے بھی زیادہ عزیز رکھنا آج پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ محبت کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے مال سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، اپنی جان سے بھی نبی کو محبوب رکھا۔ یہ آج میں نے سنا ہے، اب ذرا تھوڑی دیر میں جائزہ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی ان کی طرف، آپ نے ہاتھ بھی رکھا سینے پر، اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب سچائی دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی محبت اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر اپنی جان کو بھی ہلاک کرنا پڑے آپ کے خاطر تو انشاءاللہ ہم اس میں دریغ نہیں کریں گے۔ اب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب تم مومن ہو عمر، اب تم مومن ہو۔ تو ایمان کا معیار یہ ہے کہ نبی کی محبت انسان کے دل میں اس کی جان سے، اس کی عزت و آبرو سے، اور اس کے اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ عزیز ہو جائے۔ دنیا میں نبی کے خلاف ہرزہ سرائیاں ہو رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہے کہ کون کون دشمنان رسول ہیں جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں، ہمیں تکلیف بھی نہیں۔ اگر ہمیں کوئی گالی دیتا ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، مگر ہم بالکل مردہ پڑے ہوئے، مردہ قوم ہے۔ اموات غیر احیاء فما یشعرون ایان یبعثون، یہ مردوں کی آبادی ہے، زندوں کی آبادی نہیں ہے۔ انہیں خبر نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے، انہیں زندگی کی کوئی رمق ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی محبت کے ساتھ زندگی کی رمق بھی عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔